کچھ لوگ ہیں دنیا میں ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں. نمبر ایک، نماز میں سستی کرنے والے. ڈر ہے خوف ہے کہ اگر مریں گے تو کافر ہو کے مریں. نمبر دو، سنت رسول کو جان بوجھ کے ترک کرنے والے اور سنت کے مخالفت میں بدعت کو رواج دینے والے. کتنی بدعت ہے تمہارے معاشرے میں میرے بھائی. میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا انداز ہی ایسا ہے، مجھے معاف کریں. ویسے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بدعت ہے. شادی کے موقع پہ ڈی جے بجانا. بھائی جو چیز سنت کی مخالفت میں آئے گی وہی بدعت ہوگی. بدعت کی اس سے جامع تعریف شاید ہم نہیں کر سکتے کہ بدعت کہتے اس کو ہیں جو سنت کو مٹانے کے لیے ایجاد کی جائے، تاکہ 1857 کے بعد کے آنے والے مولویوں کو بھی ہوش آئے کہ ہر چیز پہ بدعت کی رٹ نہ لگایا کرو. یہ جو کہتے ہو نا کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، تو پھر آج جناب کے وجود کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کس کورٹ سے ہم لائیں یہ لکھوا کر کے کہ اگر حضور کے دور میں جو ہے جو نہیں تھا وہ سب بدعت ہے. بدعت جسے دلالت کہا گیا ہے، گمراہی کہا گیا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز کہا گیا ہے، اس کی جامع تعریف فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو عرض کر رہا تھا جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے. شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم، میں تمہیں کیا نام دوں، میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے. جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے. حد ہو گئی بھائی، انتہا ہو گئی. اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں. قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدعتی جہنم کا کتا ہے. کتنی بدعت ایجاد کی. شادیوں میں کیا بدعت، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، یہ شادیوں کی بدعت ہے. اور کتنی بدعت ہے، کن کن بدعتوں کا نام لیا جائے ہیں، حیرانی ہے. کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. بدعت کی طرف نہ جاؤ، سنت سے جڑے رہو. جو سنت کے خلاف کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. نمبر دو، جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا غسل جنابت، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. 3 دن ایسے ہی گھومتے ہو، 2 دن ایسے ہی گھومتے ہو، دن بھر ایسے ہی گھومتے ہو. غسل جنابت میں تاخیر کرنا. میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو. کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی، ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا. کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو. کسی کا دل توڑنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے.